السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الملک کی آیت نمبر 8 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ جہنم غصے سے پھٹ پڑے۔ کلما القی فیہا فوج، جب کبھی ڈالا جائے گا اس میں کسی گروہ کو، سألہم خزانتہا، تو جہنم کے جو دربان ہیں وہ سوال کریں گے اس گروہ سے، جہنم میں ڈالے جانے والے گروہ سے، الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ قالو، آگے سے وہ لوگ جواب دیں گے کہ جن کو جہنم کے اندر ڈالا جا رہا ہوگا، بلا کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس بہت سے ڈرانے والے آئے، فکذبنا، لیکن ہم نے ان کو جھٹلا دیا، وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، اور ہم انہیں کہا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے تو کچھ بھی نازل نہیں کی، تم اپنے پاس سے یہ باتیں کرتے ہو، اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، ان انتم الا فی ضلال کبیر، نہیں ہو تم مگر ایک بہت بڑی گمراہی کے اندر، ہم انہیں یہ کہا کرتے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت نے ان دونوں آیت مبارکہ کے اندر جہنم کے اندر جانے والے گروہ کی ایک بہت ہی اہم بات اس کا تذکرہ کیا ہے کہ کل قیامت والے دن جہنمیوں سے جب ایک سوال کیا جائے گا نا کہ تمہارے پاس دنیا کے اندر کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، کسی نے نہیں تمہیں جہنم کے بارے میں ڈرایا تھا، کسی نے نہیں تمہیں جہنم کی آگ کے بارے میں، جہنم کے عذابوں کے بارے میں، اس دیکھتی ہوئی آگ کے متعلق کسی نے آگاہ نہیں کیا تھا، اللہ کی طرف سے کوئی بھی ڈرانے والا نہیں تمہارے پاس آیا۔ تو یہ لوگ آگے سے جواب دیں گے کہ ہمارے پاس بہت سے ڈرانے والے آئے تھے دنیا کے اندر، لیکن ہم ان کا مذاق اڑا دیا کرتے تھے، جھٹلا دیا کرتے تھے انہیں، اور ہم کہہ دیا کرتے تھے کہ جی اللہ نے تو کوئی ایسی بات نہیں، کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، ہم انہیں کہہ دیا کرتے تھے کہ تم کھلی گمراہی کے اندر۔ تو آج ایک مسلمان اپنی زندگی کے اوپر غور کرے کہ وہ دن کے اندر اللہ رب العزت کے کتنی بار احکامات کو جھٹلاتا ہے، اس کی زندگی کے اندر کتنی بار ایسا مقام آتا ہے کہ اللہ کا فرمان اس کے سامنے آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اس کے سامنے آتی ہے، لیکن وہ جھٹلا دیتا ہے، بات نہیں مانتا۔ اور جھٹلانا یہ تھوڑی ہے کہ ایک بندہ کہہ دے کہ جی یہ حدیث ہی معاذ اللہ جھوٹی ہے، اس طرح کی بات نہیں ہے۔ جھٹلانے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو کسی نے اللہ کا پیغام سنایا، اللہ کی کوئی بات بتائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی حدیث بتائی، صحیح حدیث بتائی، اور آپ آگے سے یہ کہنا شروع کر دیں کہ جی میں نہیں مانتا اس کو، یا اس کے اوپر عمل نہ کریں، تو یہی جھٹلانا ہے اس دنیا کا۔ تو اللہ رب العزت نے جہنم میں جانے والے ایک گروہوں کا یہ سوال، اور دنیا کے اندر ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اوپر غور کریں، ہم اپنی زندگی کے اوپر غور کریں اور فکر کریں اپنی آخرت کے لیے، کہ کہیں ہم بھی تو ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ جب ہمارے پاس اللہ کے دین کی کوئی بات کرنے آتا ہے، جب ہمیں اللہ کے دین کا کوئی پیغام سمجھانے آتا ہے، کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمیں بتاتا ہے، تو ہم کتنا اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، ہم اللہ کی بات کا کتنا احترام کرتے ہیں اس دنیا کے اندر، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا کتنا احترام کرتے ہیں اس دنیا کے اندر، ہمارے سامنے قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے تو ہم کتنا ادب کرتے ہیں اس کا، اذان کی آواز آتی ہے مساجد سے 5 وقت، ہر مسجد سے آتی ہے، تو میں اذان کے ان الفاظوں کا کتنا احترام کرتا ہوں اپنی زندگی کی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جو پیغام حی علی الصلاح حی علی الفلاح کا 5 مرتبہ ہر مسجد سے میرے کانوں میں آتا ہے، تو میں اللہ کے اس فرمان کے اوپر اپنے آپ کو کتنا پیش کرتا ہوں، مسجد کے اندر جاتا ہوں یا نہیں جاتا، یا جھٹلا دیا ہے میں نے اس اذان کی آواز کو۔ تو یہ سارے کے سارے سوال ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہیں اس دنیا کے اندر کہ ہم فکر کریں، ابھی وقت ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دیا ہے، وگرنہ کل قیامت والے دن ہمارا حال ان لوگوں جیسا نہ ہو کہ جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کے اندر کیا ہے، کہ وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس ڈرانے والے آئے تھے، ہمیں اللہ کا قرآن سنانے والے آئے تھے، لیکن ہم جھٹلا دیا کرتے تھے، مذاق اڑا دیا کرتے تھے، اور انہیں کہہ دیا کرتے تھے کہ جی تم گمراہ ہو، ہم تو ٹھیک ٹھاک ہیں، ہمارے پاس دنیا کا مال ہے، یہ ہے فلاں ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے ایک مسلمان کو کہ وہ اللہ کے اس پیغام سے اپنی زندگی کو سنوارے، اور اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔